میرا شوہر رکشا چلاتا تھا اور وہ نشہ کرتا تھا۔ نشے کی حالت میں نہ جانے کتنی لڑکیوں کی عزت اس نے خراب کی۔ ایک دن میرا شوہر پکڑا گیا اور اس گناہ کی سزا میں اس کو قتل کر دیا گیا اور میں بیوہ ہو گئی۔ میرا ایک 14 سالہ دیور میرے ساتھ رہتا تھا، پھر ایک رات میرا 14 سالہ دیور میرا شوہر بن گیا۔ یہ سب کیسے ہوا یہ جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میرا نام بانو ہے، میں ایک قصبہ نما گاؤں میں رہتی ہوں۔ جب میں جوان ہوئی میرے ابا کو میری شادی کی فکر ستانے لگی۔ ارحم ہمارے ہی گاؤں کا نوجوان تھا اور رکشا چلاتا تھا۔ میں چند ایک بار اس کے رکشے میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ چکی تھی۔ میں نے غور کیا، وہ سامنے لگے شیشے سے میری طرف دیکھتا ہے۔ عورت اپنے اوپر اٹھنے والی ہر نظر پہچانتی ہے۔ میں نے ارحم کی نگاہوں میں اپنے لیے محبت دیکھی تھی۔ پھر ایک دن اس کی ماں ہمارے گھر چلی آئی۔ اس کی گود میں 1.5 سالہ گول مٹول بچہ تھا۔ بچے کا نام علی تھا اور وہ ارحم کا چھوٹا بھائی تھا۔ اس کی ماں نے بتایا کہ وہ ارحم سے پورے 17 سال چھوٹا ہے، بہت منت و مرادوں کے بعد پیدا ہوا ہے، لیکن علی کی پیدائش کے 2 ماہ بعد اس کے والد کی وفات ہو گئی۔ اب ارحم پڑھائی چھوڑ کر گھر کا خرچہ پورا کرنے کے لیے رکشا چلاتا ہے۔ وہ ارحم کے لیے میرا رشتہ لے کر آئی تھی۔ میں اس دن بہت خوش تھی۔ ہم غریبوں کے گھر محنت کش کا رشتہ آنا بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ ارحم کے گاؤں کے چودھریوں کے ہاں بھی بڑی عزت تھی اور میں بھی اپنی سہیلیوں سے اترائی پھرتی تھی۔ پھر وہ دن آ گیا جب ارحم مجھے دلہن بنا کر اپنے گھر لے گیا۔ اس کا گھر بھی ہمارے گھر کی طرح چھوٹا تھا، مگر میں سمجھتی تھی جس جگہ پہ محبت ہو وہاں پر سب ثانوی ہو جاتا ہے۔ پہلی رات جس کے بارے میں لڑکیاں بہت خواب دیکھتی ہیں، میں نے بھی اس رات کے بارے میں بہت سوچا تھا۔ میں بے حد خوش تھی، لیکن میری خوشی شاید چند پلوں کی ہی تھی، بس ایک پل، اور تمام خواہشات، تمام خوشیاں ملیا میٹ ہو چکی تھیں۔ اس رات جب ارحم میرے پاس آیا، اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ قریب آیا مجھے اس سے عجیب سی حمق محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ کی مانند تھیں اور اسے کوئی ہوش نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اسے کیا کہنا چاہیے، کیونکہ وہ شراب کے نشے میں تھا اور اسی نشے میں اس نے زندگی کی اذیت ناک شروعات کی تھی۔ صبح ہونے تک مجھے لگا میرے اندر کی بانو کی موت ہو گئی ہے اور یہ جو بت نظر آ رہا ہے وہ صرف خانہ پوری کے لیے ہے۔ ولیمے میں میری سہیلیاں مجھے منہ دکھائی کے تحفے کا پوچھتی رہیں اور میں میک اپ کی تہہ کے نیچے نیلو نیل چہرہ لیے ان کو جھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ مطمئن کرتی رہی۔ اس دن میری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ اس باب کے ہر ورق پر صرف دکھ ہی دکھ تھا۔ ارحم کی اماں ہماری شادی کے چند ماہ بعد ہی زندہ رہیں اور ان کے جانے کے بعد میں بے حد تنہا ہو گئی۔ وہاں پر 2.5 سالہ علی کی ذمہ داری بھی مجھ پر آ گری۔ دوسری جانب بھی میں امید سے تھی۔ علی کا بھی اب وہی چلن تھا، وہ سارا دن رکشا چلاتا اور شام کو چودھریوں کے ڈیرے پر چلا جاتا۔ وہاں شراب کباب کی محفل جمتی اور وہ روز ہی شراب کے نشے میں گھر آتا، ذرا سی بات پر مجھے دھنک کر دیتا۔ علی نے اب باتیں کرنا شروع کر دی۔ وہ مجھ سے اٹیچ بھی بہت تھا کیونکہ میں بالکل ماں کی طرح اس کا خیال رکھتی تھی۔ اب جب علی مجھ پر ہاتھ اٹھاتا تو وہ اپنی کمزور سی آواز میں نہیں اور آ کر اس کا ہاتھ روکنے کی کوشش کرتا۔ ایسے میں وہ مجھے بہت پیارا لگتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے میرا اس تپتے صحرا میں کوئی اپنا ہے جو مجھے ہر دکھ، ہر پریشانی سے بچانا چاہتا ہے اور میرے ظلم کا بدلہ بھی لینا چاہتا ہے۔ پھر ایک دن ارحم مجھے مار کر آگ مہا کر کے خود گالیاں دیتا گھر سے چلا گیا۔ اس ہنگامے کی خبر ہمسائے تک پہنچ گئی۔ ہمسائے نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو فوراً ہسپتال لے گئی۔ اسی دن میری بیٹی ہمنا کی پیدائش ہوئی۔ ہمنا گول مٹول سی پھولے کانوں والی بے حد خوبصورت بچی تھی۔ علی بھی اس وقت زیادہ بڑا نہیں تھا۔ علی نے اسے اپنی گود میں لیا۔ میں نے اسے بتایا، یہ تمہاری بھتیجی ہے، تم اس کے چاچا لگتے ہو۔ وہ اس عمر میں نہیں تھا کہ رشتوں کی سمجھ آتی، مگر میری ہر بات پر سر ہلا دیتا۔ ارحم کو جب پتا چلا کہ اس کے گھر بیٹی ہوئی ہے تو وہ ہسپتال سے مجھے لینے آیا۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس کے ہاتھ میں فروٹس کے شاپر اور بچی کے لیے کچھ چیزیں تھیں۔ اس نے مجھ سے پچھلے تمام رویوں کی معافی مانگی اور کہا اب کبھی شراب پی کر گھر نہیں آؤں گا، نہ ہی وہ مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا۔ میری بیٹی ہمنا میرے لیے خوش قسمت تھی۔ اس کے پیدا ہوتے ہی ارحم میں ایک اچھا بدلاؤ آیا تھا۔ علی بھی اپنے بھائی کو دیکھ کر بے حد خوش ہوا کیونکہ وہ میرے ساتھ نرمی سے بات کرتا تھا۔ اس دن ہمارے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ ارحم کبھی اپنی بیٹی کے ساتھ کھیلتا اور کبھی مجھے کھانے کے بارے میں پوچھتا۔ اس نے میرے سامنے وعدہ کیا کہ وہ کبھی بھی چودھری کے ڈیرے پر نہیں جائے گا۔ ارحم نے اب علی کو اسکول میں داخل کروا دیا۔ اسے پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بنانا چاہتا تھا، اسی لیے گاؤں کے سرکاری اسکول کی بجائے شہر کے اچھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ اب میں ہمنا کے ساتھ مصروف رہتی۔
علی اسکول سے آتا تو میں اس کے چھوٹے چھوٹے کام کرتی۔ ارحم اب شام کو جلد ہی گھر آ جاتا، پھر وہ ہمنا کے ساتھ کھیلتا تو میں کھانا بنا لیا کرتی۔ ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی کہ اس دن چودھری کا ایک خاص آدمی ارحم کو بلانے آیا۔ ارحم مجھے دال گوشت کی فرمائش کر کے خود اس کے ساتھ چودھری کی بات سننے گیا۔ میں کھانا بنا کر کافی دیر اس کا انتظار کرتی رہی مگر وہ نہیں آیا۔ اس رات میں نے کھانا نہیں کھایا۔ بچوں کو سلانے کے بعد پریشانی کے عالم میں بیٹھی رہی کہ ارحم اب تو بدل گیا تھا۔ اللہ ہی خیر کرے، اب کیا ہونے والا ہے، چودھری اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اسی سوچ میں رات کا 1 بج گیا۔ میرا انتظار نہ ختم ہوا۔ مجھے عجیب سا وہم سا تھا، خیالات نے اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے بے تابی سے دروازہ کھولا، لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ارحم نے لڑکھڑاتے ہوئے اندر قدم رکھا۔ وہ پھر سے شراب پی کر آیا تھا۔ میں نے اس کو اپنا وعدہ یاد دلایا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ کبھی شراب نہیں پیے گا۔ اس نے سنی انسنی کر دی۔ وہ سونے ہی لگا تھا مگر میں نے اسے زور دیا کہ اب تو اس کی بیٹی ہے، وہ اپنی بیٹی کی خاطر بدلا تھا۔ اس بیٹی کا کوئی احساس ہے یا نہیں؟ اس نے مجھے گھور کر دیکھا۔ شراب کے نشے میں وہ اپنی پرانی روش پر آتے ہوئے مجھے مارنے لگ گیا۔ ایک بار پھر میں قسمت کے ہاتھوں ارحم کے ہاتھوں مار کھا رہی تھی۔ میں دونوں جانب سے بے بس تھی۔ اس دن کے بعد میری زندگی کی وہ سیاہ رات شروع ہوئی۔ اس دن کے بعد اگلے آنے والے چند دنوں میں مجھ پر ایسے انکشافات ہوئے کہ میں ان کے تاب نہ لاتے ہوئے دنوں تک بیمار رہی۔ اس دوران میری بیٹی کو بھی علی اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے سنبھالتا رہا اور میری دل جوئی کرتا رہا۔ ارحم کے بارے میں جو باتیں مجھے پتہ چلیں انہوں نے میری ہستی کو ہلا کر رکھ دیا۔ ارحم نہ صرف شراب پینے کی گندی لت میں مبتلا تھا بلکہ اس کی سب سے غلیظ ترین حقیقت میرے سامنے آئی تھی۔ اس نے مجھے اپنی نگاہوں سے بھی گرا دیا، کیونکہ اب جب ارحم شراب پی کر آتا تھا تو مجھے مارتا نہیں تھا بلکہ بہت زیادہ باتیں کرتا تھا۔ اس کی مار پیٹ سے تو میرا جسم زخمی ہوتا تھا مگر آج اس کی باتوں سے میری روح چھلنی ہونے لگی۔ کاش یہ سب سننے کی بجائے میں اپنے کانوں کے پردے پھاڑ دیتی، مگر میری مجبوری تھی کہ میں اس کی بیوی تھی اور ایک اچھی بیوی ہونے کے ناطے یہ فرض مجھے ساری زندگی نبھانا تھا۔ ارحم جو کہ چودھریوں کے شکنجے میں تھا یا پھر چودھری اس کے شکنجے میں تھے یہ کہنا مشکل تھا۔ ارحم رکشہ چلاتا تھا اور اس کے رکشے میں اسکول کالج کی لڑکیاں بھی شہر پڑھنے جاتی تھیں۔ جب بھی کوئی اکیلی معصوم صورت لڑکی اس کے رکشے میں بیٹھتی تو وہ بڑی چالاکی سے اسے بہلا پھسلا کر چودھری کے ڈیرے میں لے جاتا اور وہاں پر چودھری اس معصوم لڑکی کی عصمت کو تار تار کرتے۔ پھر یہ لوگ دلال بن کر اس لڑکی کو بازار حسن جیسی غلیظ اور گندی جگہ پر بیچ آتے۔ وہ یہ کام عرصہ دراز سے اس خاموشی اور درازی سے کر رہے تھے کہ دیواروں تک کو پتہ نہیں تھا۔ اب جب ہماری زندگی میں ہمنا آ گئی تو شاید ارحم کو احساس ہونے لگا کہ اس کی بھی ایک بیٹی ہے۔ اب اسے ان معاملات میں نہیں پڑنا چاہیے، مگر کیا کہتے ہیں کہ کمبل سے ہم جان چھڑانا بھی چاہیں تو وہ ہمارے ساتھ ہی لپٹے گا۔ بالکل ایسا ہی ارحم کے ساتھ ہوا تھا۔ چودھریوں کے منہ جو عادت لگ چکی تھی وہ کیسے جاتی؟ اگر پہلے ارحم اپنی رضامندی سے لڑکیاں انہیں سپلائی کر رہا تھا تو اب شاید مجبوری میں ہی صحیح، لیکن وہ اس کام کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ عیش بھی چودھریوں کی دی ہوئی رقم کے سر پر ہے، ورنہ رات بھر شراب پینے کے بعد صبح رکشہ چلا کر کس طرح کمائی ہوتی ہے۔ اب مجھے ارحم سے گھن آتی تھی۔ جیسے جیسے ہمنا بڑی ہو رہی تھی وہ بے حد پیاری لگتی۔ میں اسے دیکھتی تو ڈر جاتی۔ مجھے لگتا کہ کہیں اس کو اپنے پاپ کے کرموں کی سزا نہ مل جائے۔ میری یہ سوچ راتوں کی نیند اڑانے کے لیے کافی تھی۔ علی بھی بڑا ہو رہا تھا۔ اس کی کوئی بھی عادت اپنے بڑے بھائی پر نہیں گئی تھی۔ وہ بے حد پیارا اور اپنے کام سے کام رکھنے والا خاموش طبیعت لڑکا تھا۔ ادھر میں نے ارحم کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ علی 14 سال کا جبکہ میری ہمنا 12.5 سال کی ہو گئی تھی۔ علی کا قد کافی لمبا تھا۔ وہ اپنی ماں سے بھی بڑا لگتا تھا۔ وہ مجھے بھابھی کہا کرتا اور وہ ہم دونوں ماں بیٹی کا بہت خیال رکھتا۔ میرے لیے وہ بالکل ہمنا جیسا ہی تھا۔ اس کو میں نے اپنی اولاد بنا کر پالا تھا۔ اب مجھے ارحم کی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے خود کو ان پریشانیوں سے اور فکروں سے آزاد کر دیا تھا۔ انہی دنوں ہماری زندگی پھر سے ایک طوفان کی ضد میں آئی کہ سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا۔ سب زندگیاں نہ صرف برباد ہو گئیں بلکہ تباہ و برباد ہو گئیں۔ اس دن ارحم کے رکشے پر ایک بے حد خوبصورت اور تنہا لڑکی بیٹھی جس کا حسن دیکھ کر ارحم کی نیت خراب ہو گئی۔ وہ اسے کہنے لگا کہ اس طرف سے سڑک ٹھیک نہیں ہے، وہ اسے دوسری جانب سے کچے پہیے کی طرف اس کی مطلوبہ جگہ پر چھوڑ آئے گا۔ وہ اسے لے کر چودھریوں کے ڈیرے میں جو کہ دریا کے کنارے واقع تھا
لے گیا۔ اسے کہنے لگا تم بیٹھو، میں رکشے میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، میں وہ ٹھیک کر لوں، پھر تمہیں گھر چھوڑاؤں گا۔ وہ سیدھا چودھری کے پاس حویلی پر آیا اور اس نے لڑکی کے بارے میں چودھری کو بتایا۔ جب وہاں ڈیرے پہ یہ شیطانی کھیل کھیلا جا رہا تھا تبھی میرے در پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا، باہر ساتھ والے گاؤں کے چودھری اور ان کے آدمی تھے۔ انہوں نے مجھ سے ارحم کے بارے میں پوچھا۔ میں نے کہا وہ تو رکشہ لے کر گیا ہے، لیکن ان کے انداز سے ہی مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ارحم کے رکشے پر ساتھ والے گاؤں کے چودھری صاحب کی بیٹی بیٹھی تھی، لیکن وہ ابھی تک گھر نہیں پہنچی۔ یہ بات انہیں گاؤں کے قوالے نے بتائی تھی کہ چودھری صاحب کی بیٹی رکشے میں بیٹھ کر گھر گئی تھی۔ اپنے شوہر کا یہ کارنامہ سن کر میں نے دل تھام لیا۔ میں جانتی تھی وہ لڑکی کہاں گئی ہوگی اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، لیکن میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ وہاں گلی سے ایک شخص گزر رہا تھا، ہمارے گھر کے باہر لوگوں کا مجمع دیکھ کر رک گیا اور پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے۔ چودھری کے بندوں سے اصل بات کا پتہ چلنے کے بعد وہ شخص کہنے لگا کہ ارحم کا رکشہ اس نے چودھریوں کے ڈیرے کی طرف دریا کے پاس جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کے رکشے میں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ سنتے ہی چودھری اور اس کے آدمیوں نے فوراً ڈیرے کی طرف دوڑیں لگائیں۔ میں دروازے کے باہر دروازے کو تھامے بیٹھی سوچنے لگی کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ علی اسکول سے آیا، مجھے اس طرح پریشان دیکھ کر پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے بتایا تو وہ مجھے تسلی دینے لگا۔ ایک دم میرا بلڈ لو ہو گیا۔ ہمنا بھاگ کر آئی، علی نے مجھے اٹھا کر اپنے کمرے میں لٹا دیا۔ دوسری جانب یکدم پورے گاؤں میں شور مچ گیا۔ جیسے ہی خبر چودھریوں تک پہنچی، انہوں نے لڑکی کو وہیں چھوڑ کر بھاگنے کی۔ جب ساتھ والے گاؤں کا چودھری وہاں پہنچا، اس کی بیٹی دریا میں ڈوب گئی، لیکن اسے فوراً اس کے باپ کے آدمی نے بچا لیا۔ اب وہ چودھری اور ارحم کو ڈھونڈنے لگے۔ چودھری تو روح پوش ہو گئے، مگر بدقسمتی سے ارحم ان کے ہاتھ آ گیا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا بدلہ لینے کے لیے اس کا بھیجا اڑا دیا۔ ارحم وہاں موقع پر ہی ہلاک ہو گیا اور میں بیوہ ہو گئی۔ اب چودھری نے پنچایت بٹھا لی، جس میں 2 بڑے اہم فیصلے ہونے تھے۔ گاؤں کا رواج یہ تھا کہ جو شخص کسی کی بیٹی کی عزت خراب کرے، جواب میں اس کی بیٹی کو بلی چڑھانا پڑتا ہے، یعنی وہ دوسرے فریق کو دے دی جاتی ہے۔ اب وہ اسے جیسے چاہے اس کے ساتھ سلوک کرے، چاہے تو اسے مار دے، چاہے تو ساری زندگی نوکر بنا کر رکھے، یا پھر اس سے نکاح کر لے۔ اب یہ ان پر منحصر ہے۔ پنچایت میں میری 12.5 سالہ بیٹی کو قربان کر دیا گیا، مجھ سے چھین کر ساتھ والے گاؤں کے چودھری کو دے دیا گیا۔ وہ اسے لے کر جا رہا تھا اور میں بے بسی سے دیکھ رہی تھی۔ میں انہیں روک بھی نہیں پا رہی تھی۔ میری معصوم بیٹی روتی رہی، چلاتی رہی، کہتی رہی میرا کیا قصور ہے، باپ کے کیے کی سزا مجھے کیوں دے رہے ہو، مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ سب لوگ اسے لے کر چلے گئے۔ میں اسے جاتا دیکھ کر سکتے میں تھی کہ اچانک میری زندگی کا ایک اور فیصلہ ہو گیا، ایسا فیصلہ جس کے بارے میں کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ بھی ہمارے گاؤں کا رواج تھا، جس عورت کا شوہر فوت ہو جاتا، اس کی شادی شوہر کے چھوٹے بھائی سے کر دی جاتی۔ علی کو میں نے ہمیشہ اپنا چھوٹا بیٹا سمجھا تھا۔ میں کس طرح اس سے شادی کر سکتی تھی؟ میں نے بولنا چاہا، مگر وہاں بیٹھے مردوں نے مجھے خاموش کروا دیا، جبکہ علی بہت چیخا چلایا، روتا رہا کہ میری بھابھی نہیں میری ماں ہے، میں کس طرح اپنی ماں سے شادی کروں؟ خدا کے لیے مجھے جان سے مار دو، مگر اتنی بڑی سزا مت دو۔ ہم دونوں کی فریاد کسی نے نہ سنی اور پنچایت نے ہمیں میاں بیوی بنا کر ہی گھر روانہ کیا۔ ارحم تو چلا گیا، مگر اس کے جانے کے ساتھ ہم سب کی زندگیاں سولی پر لٹک گئیں۔ میری جان سے پیاری بیٹی ہمنا کو باپ کے کیے کی سزا ملی۔ وہیں میں نے اپنے بیٹے جیسے دیور کو کھو دیا۔ ہمارے بیچ رشتہ بدلتے ہی ایک ایسی خلیج حائل ہو گئی کہ دوسرے کو بتانا بھی مشکل تھا۔ ہم ایک گھر میں رہتے مگر اجنبیوں کی طرح ایک دوسرے سے نظریں چرائے پھرتے۔ دوسری جانب ہمنا کو چودھری اپنے گھر لے گیا۔ وہاں چودھری کی ماں نے اسے دیکھ کر چودھری کو اس کے پاس جانے سے منع کر دیا۔ شاید یہ میری ماں کی کوئی نیکی تھی جو میری بچی کے سامنے آ گئی۔ چودھری اپنی ماں کی بات نہیں ٹال سکتا تھا۔ چودھری کی ماں نے ہمنا کو اپنے کمرے میں رکھ لیا اور پھر اسے اسکول داخل کروا دیا۔ وہ اسکول کا سبق بھی پڑھتی اور اس کی ماں کی خدمت بھی کرتی۔ اس طرح 3 سال بیت گئے۔ ہمنا 16 سال کی ہو چکی تھی۔ ایک دن چودھری کا بیٹا انگلینڈ سے اچانک اپنی تعلیم مکمل کر کے آ گیا۔ اس نے گھر والوں سے ہمنا کے بارے میں پوچھا۔ جب اسے حالات معلوم ہوئے تو اس نے کہا کہ وہ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ چودھری نے کہا یہ ممکن نہیں، اگر تم اس سے ویسے تعلق رکھنا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر تم اسے بیوی نہیں بنا سکتے۔ یہاں پر بھی چودھری کی ماں سامنے آ گئی۔ اس نے مداخلت کرتے ہوئے چودھری کے بیٹے کی شادی ہمنا سے کروا دی۔ جس دن اس کی شادی ہوئی اسی دن چودھری کی ماں انتقال کر گئی۔ جاتے ہوئے وہ میری بیٹی کو محفوظ ہاتھوں میں تھما گئی تھی۔ ہمنا کے شوہر نے اسے بہت پیار دیا، اس کی زندگی کی ہر خواہش کو پورا کیا۔ اللہ کا شکر ہے میری بیٹی کی قسمت میرے جیسی نہیں تھی۔ پھر ایک دن ہمنا میرے گھر آئی۔
وہ ہنی مون پر انگلینڈ جا رہی تھی۔ اس کا شوہر مجھ سے بہت عزت سے ملا، مجھے کہنے لگا اب وہ ہمیشہ ملتے رہیں گے۔ ہم نہ جاتے ہوئے مجھے کہہ کر گئی تھی کہ امی آپ بھی اب علی چاچو کو دل سے قبول کر کے میاں بیوی کی طرح رہنا شروع کر دیں۔ میں نہیں جانتی تھی یہ میرے لیے کس قدر مشکل تھا، مگر میری بیٹی نے پہلی بار کوئی فرمائش کی تھی کہ وہ مکمل محبت کرنے والی فیملی چاہتی ہے۔ اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے میں نے اپنے دل کو آمادہ کر لیا۔ اب میں نے علی کے ساتھ جان بوجھ کر وقت گزارنا شروع کیا۔ وہ جھلا کر رہ گیا مگر میں نے بھی ہمت نہ ہاری۔ شروع میں وہ تھوڑا گھبرایا مگر پھر آہستہ آہستہ سب کچھ معمول پر آ گیا۔ پھر ایک دن میں نے اسے اپنے دل کی ہر بات بتا دی۔ میرے حالات سن کر اس کی بھی آنکھیں نم ہو گئیں، مگر وہ میری آنکھوں میں آنے والی آخری نمی تھی۔ اس کے بعد علی نے مجھے کبھی اداس نہیں ہونے دیا۔ آج بھی وہ اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے مجھے ہنساتا ہے، میرا یوں خیال رکھتا ہے جیسے کوئی نو بہاتا جوڑا ہوتا ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔